من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا، میری امت سے نکل گیا جس نے دھوکہ دیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خادم سے فرمایا گھوڑا منڈی سے خرید کر لاؤ۔ وہ 300 روپے میں سودا کر کے آئے تو کہنے کہ آؤ اور آ کے پیسے لے لو میرے مالک سے۔ جب وہ گھوڑا آیا تو انہوں نے دیکھا تو گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی، مالک کو پتہ نہیں تھا اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود، تو وہ فرمانے لگے حضرت جریر کیوں بھائی تجھے 400 دے دوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو 500 دے دوں تو ٹھیک ہے، تو 600 دے دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو 700 دے دوں۔ تو چپ ہو گیا کہ پتہ نہیں لینڈ لگا یا حادثہ کر رہا۔ پھر کہنے لگے 800 دے دوں، وہ کہنے لگا جی میں تو 300 پہ بھی راضی ہوں، تجھے 500 کی گل بتایا۔ فرمانے لگے اس کو 800 دے دو۔ وہ تو پٹھی چھلانگا لگا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا یہ 500 کس خوشی میں دیا ہے؟ کس خوشی میں دیا؟ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اسے خود نہیں پتا تھا میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے۔ اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ خیر خواہش اگر گجرا والے کا تاجر ہوتا تو 300 میں کہتا کہ 50 اور چھٹو نہ 300 تجھے تیری بول لا لیا، 50 اور چھٹو نہ بادشاہ، اس سے 250 کروا کے ہی لاتا۔ پھر بیوی کو کہتا آج بڑی چھری رکھی ہے، ابھی کہتی چنگا کہتا کل اور رکھی۔ بیویاں بھی ساتھ شریک ہیں، اولاد بھی شریک ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو دعوت کی محنت سے حق زندہ ہوتا ہے، حق کی دعوت سے حق زندہ ہوتا ہے، باطل کی دعوت سے باطل زندہ ہوتا ہے۔ نہ نبیوں نے ڈنڈے سے کلمہ پڑھایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے پتھر کے آگے جھکایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے نماز پڑھائی، نہ شیطان نے ڈنڈے سے نماز سے ہٹایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے روزہ رکھایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے روزے سے ہٹایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے سچ بلوایا، نہ شیطان نے ڈنڈے سے سچ بلوایا، نہ نبیوں نے ڈنڈے سے پاک دامنی پہ کھڑا کیا، اور نہ ڈنڈے سے شیطان نے زنا کروایا۔ صرف دعوت سے ہے، دعوت سے ہے، دعوت سے ہے۔ اب قرآن سے سنو، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پہلے دائی، وہ کہہ رہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے دن رات دعوت دی، دعوت دعوت کس کی دعوت دی؟ حق کی دعوت دی۔ شیطان کی سنو، شیطان بھی مبلغ، انبیاء بھی مبلغ۔ شیطان کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان کہے گا میں نے تمہیں گجرا والا میں دعوت دی تھی، ہاتھ سے پکڑ کے غلط نہیں تلوایا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، ہاتھ سے پکڑ کے میں نے چوری نہیں کروائی تھی، میں نے دعوت دی، تم نے نام لکھا دیا اور تم تیار ہو گئے۔ نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں ایک زمانے کے بعد اللہ نے تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا ہے، ایک زمانے کے بعد دعوت کی محنت زندہ ہوئی ہے، اور بالکل اس کی کمزور سی آواز لگی ہے، اور یہ مجمع نظر آ رہے ہیں۔ مجھے 1980 یاد آ رہا ہے جب میں شدید سردی میں یہاں 10 دن کے لیے آیا تھا، میں 1 سال لگا رہا تھا، اور جنوری کا مہینہ تھا اور بارش چل رہی تھی، اور ادھر ایک پھاٹک سا ہوتا تھا جس کے قریب تمہارا مرکز ہوتا تھا، مکی مسجد، چھوٹی سی مسجد۔ تو اس دن جمعرات کو 10 دن ہم نے کام کیا، پھر جمعرات کو میرا بیان ہوا تو 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 50۔ آج پتہ نہیں 50,000 ہیں یا کتنے اللہ ہی جانتا، دور تک تو نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے کمزور آواز اٹھائی اور اس کو اٹھاتے 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 اس اللہ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچایا۔ فیجی مشرق میں دنیا کا آخری کنارہ ہے، آخری، وہاں سے دن شروع ہوتا ہے، وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک آگے جزیرہ ہے جس کا نام ہے تبیونی، جہاں سے پہلی صبح نکلتی ہے اور سورج کی پہلی کرن جہاں پہ پڑتی ہے اور جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے، وہاں ایک لائن ہے، 1.5 لائن اسے کہتے ہیں، کہ ساری زندگی سفر کیا ہے لیکن وہاں عجب نظارہ دیکھا ہے کہ اس جزیرے میں میں پہنچا تو اس کے آدھے حصے میں پیر کا دن تھا اور دوسرے آدھے حصے میں منگل کا دن تھا۔
آدھے میں پیر آدھے میں منگل. تو یہ زمین کو جغرافیائی لحاظ سے 180 ڈگری میں تقسیم کیا ہے. تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سارا پانی میں چلتا ہے، سمندر میں، پھر انٹارکٹیکا میں چلتا ہے، اور آباد جگہ میں صرف فیجی کی جزیرہ تبیونی سے گزرتا ہے، باقی سارا پانی یہ انٹارکٹیکا میں چلتا ہے. تو وہاں سے وہ زمین وہ اس جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ ایک مفروضہ ہے، مطلب نظر نہیں آتا، لیکن جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں 2 تختیاں لگی ہوئی ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے یسٹرڈے، ادھر لکھا ہوا ہے ٹوڈے، ادھر لکھا ہوا ہے کل، ادھر لکھا ہوا ہے آج. تو وہاں سے جو اس طرف جدھر ایئرپورٹ تھا وہاں پیر کا دن تھا، اور اس این جگہ پہ پہنچے جہاں وہ خط گزرتا ہے تو اس کے دوسری طرف منگل کا دن تھا. تو میں وہ دونوں تختیوں کے نا درمیان میں کھڑا ہو گیا. ایک پیر میں نے ادھر کر دیا، ایک میں نے ادھر کر دیا. میں کہ لو بھائی، لوگ آنے ماضی واپس نہیں آ سکتا، آج میں لے کے واپس آ گیا. اے سوموار سے اے منگل، دنیا کو آخری کنارہ. میں نے اثر کی اذان دی تو ساتھیوں نے کہا، جو مقامی ساتھی تھے، مولانا آپ نے دھرتی کی پہلی اثر کی اذان دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہاں اثر کا وقت داخل ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. تو جب میں وہاں مسجد میں گیا تو وہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی. یہ تو میں بتانا 200 گھر ہیں مسلمانوں کے، اور تبلیغ کا کام وہاں بھی ہو رہا ہے. اور وہاں ایک بوڑھے تھے، انہوں نے مجھے ایسے جپلی ڈال دی، وہ بڑے خوش میں نے آپ سے ملاقات کی فیصلہ آباد میں. میں نے کہا وہ کیا ہوا ہے؟ کٹین چلی لگانے گیا تھا. میں نے کہا کہاں کے ہو؟ ادھر کا یہی رہتا ہوں. بابت اللہ نے وہاں بھی پہنچائی ہوئی. وہ فیجی سے آگے 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے. جہاز چھوٹا جہاز جاتا ہے 16 سیٹر 15 سیٹر، وہ بڑا جہاز ہو تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے، چھوٹا جہاز ہوتا تو تقریباً وہ 1 گھنٹہ لیتا ہے، 1.25 گھنٹہ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری کناروں تک اس دعوت کی پکار کو پہنچایا. اور وہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور پتہ چلا کہ یہاں گشت بھی ہوتا ہے، 3 دن کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، چلے کے لیے نوجوان بھی نکلتے ہیں. 200 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور زیادہ تر سب کا پیشہ وہاں مچھلیاں پکڑنا ہے. وہاں مچھلی بہت اعلیٰ قسم کی اللہ نے رکھی ہے، اور بہت قیمت اس کی لگتی ہے. تو وہاں کے سارے مسلمان تقریباً سارے خوشحال ہیں. تو یہ بھائیو، ایک چھوٹی سی مسجد سے ایک آواز اٹھی، اور اپنے ملک میں یہ مجمع اللہ نے دکھائے، اور میں چشمدید ہوں 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچایا ہے، اور نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور دنیا کے ہر شعبے کے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. تو میرے بھائیو، اپنی جوانیوں کو کھپا دو اس تبلیغ کے مبارک کام میں، اپنی جوانیوں کو کھپا دو اس تبلیغ کی مبارک محنت میں. تو تم دیکھو گے کہ میرا مالک انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا، اور دنیا کا رخ پلٹے گا. اور یہ کائنات جو آج ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، یہ عدل سے بھرے گی، یہ جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، یہ سچائی سے بھرے گی، یہ دھوکے سے بھری ہوئی ہے، یہ دیانت سے بھرے گی، یہ بے حیائی سے بھری ہوئی ہے، یہ حیا و پاک دامن سے بھرے گی. اور تبلیغ کی آواز ہر گھر تک اللہ پہنچائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا تھا، ایک دن آئے گا اللہ میرے کلمے کو ہر گھر میں داخل کرے گا، ہر گھر میں داخل کرے گا، ہر کچے پکے گھر میں میرا کلمہ داخل ہوگا، ہر خیمے میں میرا کلمہ داخل ہوگا، اور دنیا کے آخری کناروں تک اللہ میری آواز کو پہنچائے گا. وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اور یہ میرا پیغام پہنچے گا جہاں دن رات جاتے ہیں. کہ میں نے آپ کو مشرق کا آخری کنارہ بتایا، پھر ہم ناروے گئے تو وہاں شمال کا آخری کنارہ ہے، اس کے اوپر جا کر وہ آ جاتا ہے، وہ شمال، اس کو نارتھ پول اوپر آ جاتا ہے، وہاں جا کر زمین ختم ہوتی ہے اور آگے پانی ہے اور آگے نارتھ پول ہے. تو ہم ناروے میں تھے تو میں نے مقامی دوستوں سے کہا میں نے وہاں جانا ہے. کہنے کے بعد تو ہم کبھی نہیں گئے، تم کیا کرو گے؟ بہت مشکل سفر ہے، 2 گھنٹے کا جہاز ہے، 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر ہے. میں نے کہا وہاں جا کے اذان دوں گا، نماز پڑھوں گا اور کچھ نہیں کرنا. دیکھنا کیا ہے، دنیا بہت دیکھ رہی ہے، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا دنیا کے آخری کنارے تک میری آواز پہنچے گی. میں آخری کنارے پر آواز لگانا چاہتا ہوں. وہ مقامیوں کو بڑی مشکل سے تیار کیا. میں ڈھیلا ڈھالا تبلیغ والا ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہوں. مولانا صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ بڑے سفر کیے، کوئی دیکھنے کی جگہ ہوتے تھے خود ہی ہمیں لے کے جاتے تھے. کئیوں کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، ہم یہاں بس سیر کرنے نہیں، ہمیں تبلیغ کرنے ہیں تو وہ زیادہ چڑھ جاتے. تو کل پھر زمین میرے رب، اپنے رب کی زمین دیکھو. تو ہم وہاں سے گئے، 2 گھنٹے کا جہاز لیا،
اور آخری شہر ہے وہاں کا آلٹا، آخری شہر۔ آپ حیران ہو گئے، وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں ہے، دسمبر نومبر، اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں، جون جولائی۔ آخری شہر ہے، 10-12 ہزار کی آبادی تھا، اس مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا، 3 دن کی جماعتیں نکلتی، 2 گشت ہوتے تھے، چلے چلی کون کر رہا ہے؟ صومالیہ کے مسلمان ہجرت کر کے جو دنیا میں بکھرے، تو وہ کہاں آباد ہیں، وہ وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے ہم نے 4-4.5 گھنٹے کا سفر کیا، 8 کلومیٹر کی سرنگوں میں سے گزرے، ایسے پہاڑ 8 کلومیٹر کی سرنگیں، ان میں سے گزر 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 گزر، یہ وہ 4 اگست تھا، سورج کچھ دیر کے لیے ڈوبنا شروع ہو گیا تھا، 1 اگست سے سورج ڈوبنا شروع ہو گیا، سورج ڈوبنا شروع ہو گیا تھا۔ تو ہم وہاں پہنچے، ایک گاؤں تھا، آخری گاؤں دنیا کا، شمال میں آخری گاؤں، 1.5-2 ہزار کی آبادی، اس میں 10 مسلمان رہتے تھے، جو پہلا مسلمان ملا اس کے 10 دن تبلیغ ہونے لگے ہوئے۔ کہاں پہنچے؟ وہی ہمارا رہبر بنا، وہ اس نے ہمیں ہوٹل پہنچایا، وہاں چونکہ نہ کوئی مسجد ہے اور نہ کوئی گھر ہے ایسے، تو ہوٹل میں ہم نے 3-4 کمرے لیے، پوری جماعت، تو ہم نے 3-4 کمرے لیے، اور پھر وہاں سے آگے 1.25 گھنٹے کا پھر سفر ہے، جہاں جا کر وہ زمین ختم ہوتی ہے اور سمندر آتا ہے اور نارتھ پول پہ جا کے وہ مل جاتا ہے۔ تو میں زندگی میں 2 دفعہ مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی ہے، زندگی میں 2 دفعہ، ایک دفعہ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر، اور ایک دفعہ وہ شمالی کنارہ دیکھ کر۔ ہم جہاز میں تھے، بنگلہ دیش جا رہے تھے، کھٹمنڈو سے PIA اڑا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ سب جہاز کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ننگی ہے، یہ پورے سال میں ڈھکا رہتا ہے، پورے سال میں صرف 10-12 دن کے لیے اس کی چوٹی نظر آتی ہے، ورنہ یہ ڈھکا رہتا ہے، آج اس کی چوٹی ننگی ہے، آپ سب دیکھیں۔ تو میں ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر تھا، تو میں بھاگ کے گیا، تو دیکھنا یوں ہوا، ایسی میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ میرے رب، جب تیرا فیل ایٹا بنتا ہے تو آپ کیٹا بڑا ہوتا، اگر میں نے پہاڑوں کو فیل بنا دیا، وجعلنا والجبال اوتادا الم نجعل الارض مهادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا والجبال ارساها، میں نے پہاڑوں کو فیل بنا کر ٹھوک دیا۔ پہاڑ کو دیکھ کر میرے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ میرے رب تو کتنا بڑا ہے، جب یہ اتنی بڑی بلا ہے۔ اور دوسری دفعہ جب میں اس آخری کنارے پہنچا تو اس منظر کو دیکھ کر میرے اوپر اللہ کی ہیبت طاری ہوئی کہ جس رب نے یہ بنایا ہے وہ رب کیسا ہوگا۔ تو شدید ٹھنڈی ہوا، سینہ چیرتی ہوئی، اگست کا مہینہ، اور سورج ڈوب چکا تھا، تو یہاں جا کر کوئی سورج جا کر ڈوبا رات کے 12:30 بجے کے قریب جا کر سورج ڈوبا، رات کے 12:30 بجے، تو اور رات کے ٹوٹل 20 منٹ، تو چوتھے ہی میں سمندر کے کنارے ریلنگ تھی، وہاں ٹیک لگا کے میں نے اذان کی، وہاں پوری دنیا کا گلوب بنا ہوا ہے، نشانی کی یہاں دنیا ختم ہو رہی، تو میں وہاں اذان دی۔ پھر وہاں باہر تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، تو وہاں 2 ہال بنے ہوئے ٹورسٹ کے لیے، وہ گرم ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہم بھاگے اور جا کر ہم مسجد میں ہال میں پہنچے۔ پھر یہ میرے پاس گھڑی ہے جس سے قبلے کا رخ معلوم کیا جاتا ہے، تو چاند نظر آ رہا تھا، تو چاند کو دیکھ کر میں نے قبلہ سیٹ کیا، اور زندگی کا پہلا انوکھا تجربہ، سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا اجازت ہے، کچھ کے نزدیک حقیقتاً، کچھ کے نزدیک صورتاً 2 نمازیں اکٹھی، لیکن 3 نمازیں تو کوئی بھی اکٹھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہم نے 3 نمازیں اکٹھی پڑھی۔ زندگی کا نیا تجربہ، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، چونکہ رات ہی 20 منٹ تھی، 20 منٹ کی رات میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، رات ہی 20 منٹ، تو اذان دے کر جلدی سے مغرب پڑھی، پھر عشاء کی اذان نے دی، اتنے وہ جلدی چڑھی ہوئی تھی نا کہ سورج شریف باہر نہ آ جائے، تو جلدی سے عشاء پڑھی۔ پھر میں نے کہا بھائی آج امام شافعی کے فطرت عمل کرو، 1 وتر پڑھو، 3 نہیں پڑھو، 1 پڑھو، پتہ نہیں مجھے سورج باہر نہ آ جا رہے، ہم نے 1 وتر میں، پھر میں نے اٹھ کے فجر کی اذان میں جلدی میں نے کہا جلدی سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی، پھر والا سر اتنا آتا ہے سے میں نے فجر پڑھی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیان کیا سورج شریف نے کہا میں نے 3 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا زندگی میں انوکھا تجربہ ہوا۔ تو میں نے کہا بس میرا یہی شوق تھا کہ میں یہاں پہنچ کر کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر،
کہ کم از کم ہم اور نہیں تو کیا تو سکے یا رسول اللہ، ہم نے آخری کنارے پر آپ کی آواز لگائی تھی، آپ کی آواز کو ہم نے لگایا تھا دنیا کے آخری کنارے پر، دنیا کے آخری کناروں تک میرے مالک نے اس آواز کو پہنچایا۔ پھر وہاں جا کر جو ایک بات مجھے سمجھ آئی، اگر میں ساری زندگی کتابیں پڑھتا تو زندگی بھر سمجھ نہ آتی۔ سفر سے جو آدمی سیکھتا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھتا ہے۔ اہل مدارس کا بیٹھ جانا بہت بڑا علم آنکھوں سے نکل گیا۔ اب ضرورت بن گئی ہے کہ بیٹھ کے ہی پڑھنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پڑھنا ہو نہیں سکتا۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ جو چاند کا مسئلہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، اور ہمارے سرحد کے بھائیوں کو تو ویسے ہی ایک دن پہلے ہی نظر آ جاتا ہے، تو اگر یہ چاند کی بجائے سورج ہوتا، سورج کا کیلنڈر، کیونکہ چاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ کا، یہ تو ایسے ہی مطلب بے بنیاد بات ہے کہ وہ انگریزوں کا کیلنڈر ہے یا ہمارا کیلنڈر ہے۔ سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا۔ یا تو سورج بنایا ہو انگریزوں نے تو پھر وہ ان کا ہو گیا، چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، تو چاند کا کیلنڈر بھی ہمارا، سورج کا بھی ہمارا، کچھ انہوں نے لے لیا کچھ ہم نے لے لیا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ اگر یہ سورج والا ہوتا تو ہر عید فکس ہوتی، رمضان فکس ہوتا اور ہم سے کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ ایسے کبھی کبھی خیال آتا تھا۔ جب میں گیا نا وہاں آلٹا، اور آلٹا سے آگے وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ وہاں چاند کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے دیکھ کر گھڑی ملا کر وہ قبلہ رخ سٹ کیا، پھر میں سوچنے بیٹھ گیا، آج سمجھ میں آیا کہ میرے نبی کو اللہ نے چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ میرے نبی تو عالمی نبی ہیں۔ اگر میرے نبی کا امتی اس آلٹا کے آگے بستی میں رہتا ہو تو اسے نمازیں بھی پڑھنی، روزے بھی رکھنے ہیں، اور 2 مہینے کے لیے سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ جون جولائی سورج کھڑا رہتا ہے۔ 4 اگست بتا رہا ہوں، کوئی 12 بجے رات سے سورج غروب ہوا تو جون جولائی سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ نومبر دسمبر سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، اور چاند جون جولائی میں بھی نکلتا ہے، چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، نومبر دسمبر میں بھی چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ چاند اپنی پوری ترتیب سے چلتا ہے، سورج اپنی ترتیب 2 مہینے میں یوں فیل کرتا ہے، 2 مہینے میں دوسری طرف فیل کرتا ہے، اور چاند پورے نظام سے چلتا ہے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں ڈوب گیا ہے سورج، اور پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، تو چاند کے نکلنے سے پتہ چلا اب رات ہے، چاند کے ڈوبنے سے پتہ چلا اب دن ہے۔ تو اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی عالمی نے بھی بنایا، تو ان کو شریعت بھی آفاقی عالمی عطا فرمائی۔ اس طرح میرے بھائیوں، اس محنت نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ سورہ مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان اندر لے چلو، وہ کہیں گے پترو میں تو نہیں اٹھایا، میں اندر کیوں لے جاؤں؟ ابا جان جو علیہ السلام اندر لے چلو، کہا میرے بچوں میرے بس کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر لے چلو، کہا میرے بچوں میرے بس کا نہیں ہے۔ اب سارے نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، کب نا بھائی نا بھائی نا بھائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبی اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، اندر لے چلو، تو وہ ایک بات کا اضافہ کریں، کہیں گے بھائی میرے بس کا نہیں ہے، لیکن تمہیں میں پتہ بتا سکتا ہوں، کیا تمہیں اندر لے جانے والا ہے کون؟ کہیں گے چلو پتہ ہی بتا دیں، ہم تو تھک گئے۔ کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کی سوا اندر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع آپ اندازہ لگاؤ، عرب عرب انسان، اس امت کے علاوہ ساری امتیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، ہمیں اندر لے جائیں۔ آپ فرمائیں گے انا لہو انا لہو، میں ہی لے جاؤں گا، میں ہی لے جاؤں گا، میں ہی لے جاؤں گا۔ تو آپ سب کے سامنے سجدے میں چلے جائیں، سارے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سجدے میں ہوں گے، پھر آپ اللہ کی تعریف فرمائیں گے، پھر میرے رب کی آواز آئے گی، یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، میرے محبوب اٹھ مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کا قبول ہوگی۔ تو آپ عرض کریں گے دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل بسم اللہ کر،
فیتا کاٹ فیتا. بسم اللہ. کیا تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی، اس کے ساتھ جو پر ہوں تو اڑتی اڑتی آئے گی اور میرے حبیب کے سامنے ایسے اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے. تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے تو اس کی رسی ایسے یوں نیچے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سواری کو آپ نے خود نہیں چلانا. کوئی کوچوان، کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے، کسی کا بھاگ جاگنے والا ہے، کسی کے نام بلند بختی کا قرہ پڑنے والا ہے کہ جو میرے نبی کی سواری کا ڈرائیور بن کے، نوکر بن کے، خادم بن کے ساتھ چلے گا. یوں رسی گری اور یوں نظریں اٹھی. اب ایک دوسرے کیوں دیکھ رہے؟ وہ ادھر سے آئے میرے رب کا پیغام آئے گا، بلال حبش کو پاس رسی سے پکڑا. قیامت کا دن شاہی کا سکہ نہیں چلے گا. قیامت کا دن محمدی سکہ چلے گا. محمدی، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. تم پاسپورٹ تو لیے پھرتے ہو، ویزا کوئی نہیں ہے. ویزا لے لو ورنہ وہاں روک دیے جاؤ گے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا. تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. بلال نے تھپا لگوایا، میرے رب نے رسی پکڑا دے چاہیے. حسب نسب سے جنت ملتی تو حسین کو کربلا میں سر کٹانے کی ضرورت نہیں. معصوم بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا آسان کام ہے. اور بچے بھی اہل رسول ہوں، اور بچے بھی اہل بیت ہوں، اور بچے بھی حضرت حسین کا کٹا ہوا سر جب کم وقت ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی ایسا تر و تازہ چہرہ. پھر چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کھڑے ہو گئے. تو کم وقت ان ہونٹوں پہ چھڑی مت مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. سب نسب سے جنت ملتی تو اتنی بڑی ہستی کو ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہی کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے. کہا مہربانی کر ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. اگر صرف نعرے لگانے سے جنت مل جاتی، حسب نسب سے جنت مل جاتی تو اہل البیت ذبح ہو جاتے. اہل البیت، آل الرسول، کائنات کا افضل ترین خاندان، کائنات کے افضل ترین ہستیاں. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ میں نے آپ کو سب کچھ دیا، پھر رات کیوں روتے؟ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے اور فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا اور اس کے پیچھے رو رو ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. ارے میرے بھائی، میں نے تو اپنے سارے گھر کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، سر نیزہ پہ چڑھ گئے. عبداللہ بن حسین آپ کے آخری معصوم بچے، ان کو بلایا پیار کرنے کے لیے، تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے. تو ان کا جی چاہ کے بچے کو بوسہ دیتے. ان کو بلایا، تقدیر ابھی اور امتحان لینے کے لیے تیار تھی. ان کا خیال تھا معصوم بچے کو کیا کریں، تو ان کو بلا کر اپنے یہاں پہلے سینے سے لگایا، پھر اپنے یہاں رات پہ بٹھا دیا. اس کو دیکھ رہے تھے تو ادھر کوفی لشکر میں سے ابن الموقت اس نے تیر مارا، پتہ بھی ہو سکتا تھا وہ اگر سیدھا گلے میں لگا، وہ بچہ آف بھی نہ کر سکا اور گردن ڈھلک گئی. تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا اور بچے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور یوں لب بھر کے آسمان کی طرف. اے میرے رب، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلا نہیں. لیکن ان سے بدلے تو خود لینا.
ان سے بدلے تو نے اپنی مدد کو روک دیا ہے، میں راضی ہوں، پر ان سے بدلے تو خود لینا۔ حسن نسب عمل کے ساتھ نفع دیتا ہے۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، عمل کی بنیاد پر۔ نواسہ رسول ہونا بھی سبب ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل ہے، اس کے پیچھے جہد ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے پیچھے جہد ہے، اس کے پیچھے عمل ہے۔ آج بلال رسی پکڑ کے آگے آگے ہے، اس کے پیچھے عمل ہے، اس کے پیچھے جہد ہے۔ آپ دروازے پر آئیں گے، مدد تک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا کون؟ آپ کہیں گے میں ہوں محمد رسول اللہ، تو جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ حکم تھا رب کا، آپ آئیں گے تو کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ تو آپ کا میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو آگے جنت کی سواریاں کھڑی ہوں گی۔ یہاں تم اندھیرے میں اپنا موٹر سائیکل ڈھونڈتے پھرو گے، اپنی موٹریں ڈھونڈتے پھرو گے، کدھر کھڑی ہے کدھر کھڑی ہے، لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی ارب ارب انسان ہیں، ہر آدمی پہلی نظر میں اپنی سواری کو پہچانے گا، اور سواری کے ساتھ نوکر پہلی نظر میں مالک کو پہچانے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنی سواریوں پہ سوار ہوگا، نوکر ساتھ ہوگا، وہ سواریاں لے کر ان کو اڑیں گی کیونکہ ہر آدمی کے درجے الگ الگ، کوئی نیچے کوئی اوپر کوئی اوپر کوئی اوپر۔ جنت الفردوس میں جنت الفردوس والوں کا سفر سنا دیتا ہوں۔ جب وہ اوپر جائیں گے تو راستے میں ایک منزل پہ انہیں اتارا جائے گا، وہاں چاندی کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے، تو اس میں حسین جمیل لڑکیاں ہوں گی، ان کو دیکھ کر وہ اترنا چاہے گا۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کیوں اتر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ میری جگہ نہیں، تو کہیں گے آپ ہی کی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ریسٹ ایریا ہے، آپ نے ابھی اور آگے جانا ہے۔ تو اس کو لے کر آگے جائیں گے تو ایک سونے کا محل آئے گا اور اس پر موتیوں کے برج ہوں گے، وہاں کی لڑکیاں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوں گی، تو ان کو دیکھ کر پھر اترنے لگے گا دنیا کا تھک ہویا۔ تو وہ کہے گے میرے آقا کیا کر رہے ہو؟ میں ذرا ان سے مل نہ دوں؟ ان کے یہ بھی آپ ہی کی ہیں، بہت صبر کرو، ابھی آپ کا ٹھکانہ اور آگے ہے، صبر صبر۔ پھر ان کو لے کر فرشتہ نوکر اور اوپر جائے گا تو اب جنت الفردوس آئی، جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، اور زعفران کا گھاس ہے اور مشک کا گارا ہے، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا گیا ہے، اور اللہ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور جس دن سے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ اس جنت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کو میک اپ کیا جاتا ہے، تو میک اپ کرنے والی ہو یا والا ہو، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، آخر 24 گھنٹے 24 گھنٹے بھی لگا دے تو اس کے بعد کہے گا کہ ہوں کوئی گنجائش نہیں، بس جتنا ہم کر سکتے تھے کر دیا، کیونکہ ایک حد تک تو چہرہ قبول کرتا ہے، کتنا چہرہ ہے، اس سے آگے وہ کیا قبول کرے گا؟ ایک حد تک تو پف لگاؤ، جب پورے پودا کا ڈبا منہ سے سٹو تو پھر وہ کی بنے گے، تو ڈینس خود نہیں بن جائے گی۔ پوری لپ سٹے کو تو منہ سے مل رہے ہو تو تم تو ویسے ہی بھاگ جاؤ گے دیکھ کر۔ تو ایک حسن کی میک اپ کی ایک حد ہے۔ اب آپ تصور کرو جنت کی ایک لڑکی ہے، اور دنیا بنی تھی آج سے 25 ارب سال پہلے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ اگر اسی وقت اللہ نے جنت کو بھی بنایا تھا تو جنت الفردوس کی لڑکی روزانہ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں، پہلے سے 5 گنا زیادہ اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، اور وہ قبول کر رہا ہے چہرہ، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ابھی اور وقت باقی ہے، جب دروازہ کھلے گا اور نظر پڑے گی تو کیا نظارہ ہوگا۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے جانیں نکل جاتی اور تڑپ تڑپ سے مر جاتے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں دروازے پر اس کی جنت، دنیا کی گجرا والے کی ایمان والی بیوی، وہ اس کے سامنے اس کا استقبال کرے گی، پھر ان کو لے کر یہ اندر آئیں گے، پھر یہ تخت پر بیٹھیں گے، نیچے دیکھیں گے تو نہریں بہتی ہوئی، اوپر دیکھیں گے تو پھل جھکے ہوئے،
سائے پھیلے ہوئے، آگے دیکھیں گے تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکروں کی قطاریں ہیں، اور آگے پیچھے دیکھیں گے تو نظارے ہی نظارے ہیں۔ پھر ایک دم نوکر آئیں گے، خدام آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام سلاما، سلام سلاما، سلام سلاما۔ اتنے آدمی سلام کرنے والے تو اس کا نشہ لیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، دروازے کھولیں گے، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ فرشتوں کا سلام نشہ اور بڑھا دے گا۔ ارے بھائی تم ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ تم نوری ہم خاکی، کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، بما صبرتم۔ جو گجرا والوں نے صبر کیا تھا آج اس کا صلہ ہے۔ تو فرشتوں کے سلام سے گردن اور اوپر ہوگی، ایک نشہ ہوگا، ایک مزہ ہوگا۔ ابھی وہ مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم ایک دم ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کمال کو تبلیغ نے کہاں پہنچایا، دین نے کہاں پہنچایا، دعوت حق نے کہاں پہنچایا کہ آج اللہ سلام کر رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا رضی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں اعلیٰ پڑے راضی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہو، جاؤ موج کرو۔ تو اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے اتنے خوبصورت ہیں آپ، ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے گزرا والا میں سے اب ختم، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ مدد۔ یہاں شراب نہ پیو، میرے رب نے آگے تیار کر کے رکھی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ یہاں پاک دامن رہو، زنا سے بچو، کہ اللہ نے ایسی خوبصورت لڑکیوں کو تمہارے لیے تیار کیا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، کلائیوں میں اندھیروں میں کلائی کو ظاہر کرے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 100 جوڑوں میں پورا جسم چاندی سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے۔ جب ایک قدم میرے رب کے قسم جب وہ خامن کی طرف چل کر آتی ہے تو ایک قدم جو اٹھاتی ہے اس ایک قدم میں ایک ایک لاکھ ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے۔ پاک دامن رہو، تمہارے لیے نیک خوبصورت مٹی سے نہیں مشک عنبر زعفران کافور سے بنی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہوئی، ایک نظر دیکھو گے تو 40 سال نظر دائیں بائیں تمہاری گھوم نہ سکے گی، اور موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئیں، فقر مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، جوان رہو، خوش رہو، راضی رہو، آباد رہو، شاداب رہو، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، نیند سے پاک، تھکن دکھ درد سے پاک۔ میرے رب کی قسم کروڑ سال میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند نہ ہوتی، بھائی آنکھ بند، ویسے کوئی مزے کے لیے بند کرنا چاہے تو الگ بات ہے، تھک کے آنکھ بند نہ ہوگی کہ اللہ تھکاوٹ آنے نہیں دے گا کرے۔ یہ زندگی ہے جس سے رب روزانہ سجا رہا ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو عقل کا جالا ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں، کتب حرص و حوث کو چھوڑ نیا، مدیس مدیس پھرے مارا، قطاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی تلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موت مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ ہو رہا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج اپنی نسبت بدلو، اپنی حیثیت بدلو،
بھولا سبق یاد کرو کہ ہم تو حق کے داعی ہیں، ہم تو حق کے مبلغ ہیں، ہم نے تو گھر گھر یہ آواز لگانی ہے، یہ صدا پہنچانی ہے، گلی گلی نگر نگر پھرنا ہے اور مالک کے نغمے گانے ہیں، سنانے ہیں، رسالت کے نغمے گانے ہیں، سنانے ہیں، آپس کی الفت و محبت کے نغمے گانے ہیں، سنانے ہیں، نفرتوں کو مٹانا ہے، عداوتوں کو مٹانا ہے، بغض کو مٹانا ہے، حسد کو مٹانا ہے اور الفت و ایثار قربانی کو وجود میں لانا ہے، فرقہ واریت کو مٹانا ہے اور امت کو بنانا ہے۔ یہ جو کریں گے ان کے نصیب یہاں بھی جاگیں گے اور ان کے بعد آگے بھی جانیں گے، وہ جہاں بھی ہرے ہیں وہاں بھی ہرے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اجتماع ہوتے رہتے ہیں، آپ کے گجرا والے کا اجتماع ہو رہا ہے۔ اجتماع کا عنوان کوئی مجمع دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایک نقل و حرکت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی راہوں میں نکلیں، اس فضا کو بنانے کی کوشش کریں جو بڑھ چکی ہے۔ جب وہ فضا زندہ ہوگی تو پھر ہر ایک امن کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، مجھے یقین ہے آج اللہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہو۔ اس نوجوان کو دیکھو جو درخت پہ چڑھا ہوا ہے، بیچارہ اپنے کتنا وہ خطرہ مول لے کے وہاں کھڑا ہوا ہے، اللہ اس پہ کتنا خوش ہو رہا ہو کہ یہ دین کی بات سننے کے لیے کتنی دیر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہاں چڑھا ہوا ہے۔ تو ایسے یہ چھتوں پہ وہ چھتوں پہ پتنے اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا جو ہے۔ تو میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو اور پچھلی زندگی پر توبہ کر کے اٹھو۔ آج یہ تشکیل تو سارا مجمع میری مان لے، یہ بات تو میری مان لو سارا مجمع۔ اگر میں چلنا کہوں گا تو بہت سے ذہن میں اگر تبلیغ والے اب اپنے لیے وقت مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم چلہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن یہ آخری مطالبہ ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو میں بہت بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کتنا ہے۔ میں سب سے جو مسجد میں ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جو کھڑے بیٹھے ہیں، آج سب سے میں ایک عہد لیتا ہوں، آج آپ توبہ کر کے اٹھو، آج آپ توبہ کرو۔ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ نیت کرتے ہو تو سارا مجمع میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اگر اندر سے بولے ہیں تو پھر آپ کو مبارک، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے، حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، حق باقی ہے، گناہ معاف ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، معاف، گناہ معاف، حق باقی ہے، علماء سے پوچھ لو کیسے کرنا ہے۔ حقوق العباد ضائع کیے، گناہ معاف، حق باقی ہے، علماء سے پوچھ لو اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہے، لیکن گناہ معاف۔ آپ سارا مجمع میرے رب کی رحمت اور فضل کی امید پر، بلکہ یقین ہے کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو، جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ الٹے ہاتھ کا فرشتہ جو لکھ لکھ تھک گیا تھا، آج وہ فائل زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں سے اٹھو گے تو نئی فائل لگے گی، ابھی پچھلی فائل اللہ کے فضل سے تمہارے 3 گول پر زیرو ہو چکی ہے۔ آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور اب میں سارے بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اس اجتماع کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ خود اٹھ کے کھڑے ہوتے جاؤ، اور 4 مہینے چلے کے ارادوں کا اظہار اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ نام نہ لکھے جائیں۔ اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، ارادے کرتے جاؤ، نیتیں کرتے جاؤ۔ اور میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، چپ کر، چپ کر، اور بھائی یہ چپ کر، میاں چپ کر، مت کرو۔ اپنے گھروں کی فضا کو اپنے نبی والی زندگی سے مزین کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ اپنے گھروں کو آباد کرو نبوت والے اخلاق کے ساتھ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، آپ سب مجھے جوان نظر آ رہے ہو، تو ان کی خدمت کرو،
ان کی دعا لو. اور میرے بھائی ناراض ہوں. آپ لوگ بیٹھ جاتے ان کی ناراضگی دور ہو جائے. بس اتنی سی بات. میرے عزیزوں، اپنے گھروں کو آباد کرو نبوت والی زندگی کے ساتھ. گھروں کی آبادی، اس کا تعلق پیسے سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں. گھروں کی آبادی کا تعلق وہ سونے چاندی سے نہیں، بلکہ گھروں کی آبادی کا تعلق وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے. اگر آپ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے سامنے اف نہ کرو. خاص طور پر اپنی ماں کی دعا لو کہ خود میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، نماز میں دوبارہ پوری کر لوں گا. اپنی ماں کو عزت دو، ان کے سامنے اٹھ نہ کرو. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ کو خیال آیا کہ حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، مدینے میں موجود ہے، تو اس کی تلاوت جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ پوری جنت کو سناتا ہے. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس کرنی بھی جائیں گے. میں پچھلے سال یمن گیا تو اویس کرنی کا گاؤں دیکھا، ان کا قبیلہ دیکھا، ان کے قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی، ان کا علاقہ دیکھا جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. تو آپ نے فرمایا کہ اویس جنت میں جائے گا، لوگ بھی جائیں گے. جب جنت کے دروازے کے پر پہنچے گا تو اللہ باقیوں سے کہے گا اندر چلے جاؤ، اور اویس سے کہے گا اس کو روک لو. اویس کرنے کو روک لیا جائے گا اور باقیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو وہ اویس کرنے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں. وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا تو آج میں تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں. تو ان سب کے بارے میں شفاعت کر، آج تیری تو فعل میں لاکھوں کو جنت میں ڈالوں گا. لاکھوں کو. مضر اور ربیعہ قبیلے کی تعداد کے برابر. حدیث کے الفاظ یہ ہیں مضر اور ربیعہ لاکھوں کی تعداد کے قبائل تھے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت کے سلے میں آج تیری شفاعت پر لاکھوں انسانوں کو جنت میں داخل کروں گا. اگر زندہ ہیں ان کی دعا لے لو، اگر مر گئے ہیں ان کی قبر پہ جایا کرو. ہفتے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، 6 مہینے میں ضرور جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھو، اور اپنے گھر میں بھی ان کے لیے پڑھنے کا اہتمام کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو. یہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اگر آپ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو، اپنی بیوی سے میٹھا بول بولو. سب سے زیادہ قربان ہونے والی مرد کے لیے عورت ہوتی ہے جو اس کی شہوت کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے کی دردیں سہتی ہے. ایک دفعہ عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ماں کو خراسان، یہ ہمارے افغانستان میں ہے، خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور مکے پہنچا کندھے پہ بٹھا کر، سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. تو جو ہماری بیویاں جو ہماری نسل کو پیٹ میں اٹھاتی ہیں اور دن رات ان دردوں میں رہتی ہیں،
ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو، اور بیویوں کو بھی سمجھایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامن کو وہ سجدہ کرے۔ تو ایک توازن قائم کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑی زیادتی ہے کہ خامد اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیوی پہ بہت بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ اس میں تم حد فاصل بنو، ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت تمہارے اپنے ذمے ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیوی پہ زیادتی نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ میرا لاہور میں بیان تھا کالج میں، یونیورسٹی میں، تو بچے بچیاں تھے، تو میرے بیان کے بعد ایک بچی آ گئی اور دار و قطار ہو رہی۔ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں اور مردوں کو زندگی بتاتا ہوں کہ نبی کی زندگی کیا ہے، تو بہت رو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا جی بس یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خامن کو میرے سسر نے مجبور کیا کہ تیری بھی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کو طلاق دے دے۔ میرا کوئی قصور نہیں، میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں اپنے سسر کو اچھی نہیں لگی اور اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ آج میں متعلقہ بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ ان عورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا کریں جن کو بے وجہ طلاق ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے حدیث سے یاد آئی، آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو جب لوگ تمہیں اپنی بیٹیاں ڈولے میں بٹھا کے دے دیں تو اللہ کے واسطے ان کی بھی عزت کرو، اور اپنی بیوی کو بھی عزت دو جو تمہارے بچے اٹھاتی ہے، تمہاری نسل کی محافظ ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہیں کھانے کھلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ یہ تمہیں سکھانے کے لیے کوئی اظہار عشق نہیں ہے، تمہیں سکھانے کے لیے آپ نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی خود آٹا گوند کے حضرت عائشہ کو دیا کرتے تھے۔ بعد میں ان کو گوندنا آ گیا، جب گوندنا نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں اور آپ کسی سے کام نہیں لیتے تھے کپڑے دھلانے کا، آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سی لیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود ٹھیک کر لیتے تھے، گھر والوں سے نہیں کہتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کا سلوک ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، اماں عائشہ ساتھ تھی، تو آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، وہ چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ آج کے مفتی صاحب دوڑ لگا سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ تو کہیں گے میرا تقویٰ خراب ہوتا ہے۔ کہیں گے عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ آج لگاؤں گی۔ اب ویرانہ تھا، کوئی غیر محرم تو تھا نہیں، تو کہا ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ایک زمانہ گزر گئے، کچھ چند سال گزر گئے، تو پھر ہاں آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے حتیٰ کہ غائب ہو گئے۔ تو یہ حضرت عائشہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ دوڑ لگائے، نبی کہہ رہا ہے اور تمہیں زندگی سکھا رہا ہے کہ گھر میں رہنا کیسے ہے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ وہاں جی لگاؤں گی۔ تو عائشہ فرماتی ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی، تو جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ آج ہم برابر ہو گئے، اس دن تم جیتی آج میں جیت گیا۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو، بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو، تنگ پڑ جائیں گے، کبھی کبھی کرو، اور وہ بھی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں، کہانی کے انداز میں، اکرام کے انداز میں، سختی کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ نہیں۔ میرے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ؟ اب گھر میں آتے این اللقا این اللقا، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ اور گھٹنے ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ کائنات کی عظیم ہستی بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے۔ یہ سکول ماسٹروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو۔ یہ قاریوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو، یہ ظلم ہے۔
انسان کو ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلایا جاتا ہے. اب سکول میں تیسری میں پڑھتا تھا ریاضی، استاد جی نے سوال دے دیا ریاضی کا، اور جس کو نہیں آ رہا ٹھک 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 میں کہ ابھی مر گیا ہوں کی طرح آتا مجھے بھی نہیں تھا. تو ہمارے گھر سے استاد جی کو گندم بھی جاتی تھی، چاول بھی جاتے تھے، گھی بھی جاتا تھا، مرچیں بھی جاتی تھی، جو چیز ہمارے ہوتی تھی تو میرے والد صاحب پہنچایا کرتے تھے. اب میں سوچ لیا تھا میں جان کیوں نہیں بچا. سوال تو میں نے عمدہ کوئی نہیں. جب لگ رہے گا نا پیچھے دو لڑکے تو پھر ایک دم مجھے یاد آیا کچھ 4 دن پہلے استاد جی نے کہا تھا پتر مرچاں بھجوا دیے، تو وہ میں بھول گیا تھا، آپا جی کو بتانا بھول گیا تھا. تو میں اٹھ کے استاد جی ابا جی پہ آ جائیں مرچاں آ جائے. اچھا پتر تو بیٹھے. وہ میری جان بچ گئی، مجھ سے سوال نہیں پوچھا. تو ماں باپ سے کہتا ہوں پٹائی نہ کرو کھپو. استادوں سے کہتا ہوں پٹائی نہ کرو کھپو. قاریوں سے کہتا ہوں، مدرسین علماء سے کہتا ہوں طلبہ کو، اولاد کو، شاگردوں کو عزت نہ کرو، ڈنڈے نہ مارو. یہ انسانیت نہیں حیوانیت ہے. استاد کا مقام نہیں کہ ڈنڈے مار رہا ہو، ماں باپ کا یہ مقام نہیں کہ وہ ڈنڈے مار رہے ہوں. پسینہ بہاؤ، جان مارو، پھر تم دیکھو گے اولاد تمہارے لیے ہیرا ہوگی، شاگرد تمہارے لیے ہیرا ہوں. آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو. اپنے گھر والوں سے میٹھا بول بولو، شدت کے بول، تانو تشنیع کے بول. میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، ان کی صلح پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اگر میاں بیوی آپس میں لڑ کے صلح کرنے تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. میاں بیوی کی صلح اتنی بڑی چیز ہے، اتنی عالی شان چیز ہے، اور جو صلح میں پیار کرے گا اللہ کا محبوب اور مقرب ہو جائے گا. اپنے گھروں کی زندگی نبوت کے اخلاق سے مزین کرو. درگزر، پیار، محبت، شفقت، اخلاق، تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. ایک بزرگ اپنے مرید سے ملنے گئے، ان کی بیگم نے کھانا پکایا، انہوں نے کھانا کھایا. تو بیگم کو بولو، بیگم آ گئی تو بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا، اللہ تمہیں جزا دے. تو وہ خاتون رونے لگی دارو کتا. تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹی کس بات کو رونا ہے؟ تو حضرت یہ آپ کا مرید ہے، 30 سال ہو گئے شادی کو، آج تک اس سے کبھی ایک دفعہ میری کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں، نہ کبھی کوئی تعریف کی. ایک حوصلہ افزائی کے بول پہ کتنا زور لگتا ہے، دل جڑ جاتا ہے. تم خالی اتنا بیوی سے تو ماشاء اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ عزت اور قربان ہے. عورت کا تو دل ویسے نرم ہوتا ہے. ایک دوسرے سے تعریف کرو، ایک دوسرے کو محبت دو. یہ واحد اظہار محبت ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. مخلوق کا واحد محبت کا اظہار ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے. تمہارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط ہے، کہیں بہت زیادتی ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا بیوی کے عشق میں آ کر ماں باپ پہ زیادتی کر جاتے ہیں. لیکن یہ کیسز کم ہیں، زیادہ یہی ہے کہ ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیویوں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں. میں اس توازن کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیویوں کو اپنا مقام دو، اولاد کو بھی عزت دو. استادوں سے کہتا ہوں شاگردوں کو عزت دو، شاگردوں کو عزت دو، ورنہ وہ آگے سامنے آ جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے. ان کو جھوٹ بولنے میں تم مجبور کرو. تو ہمارے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا مارتے ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے، ان کی ہائے چیخو پکار ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو سمجھاؤ تھکو. اولاد کی تربیت بہت بڑا صدقہ ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ بہت بڑا مجمع تیری بارگاہ میں پیش ہے. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آنے والے اجتماع کو قبول فرما. یہ اجتماع 4 مئی کو ہو رہا ہے، 4 مئی کی شام سے شروع ہو رہا ہے، 5-6 کی شام کو 6 کو 4 کی شام سے. تو یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما.
اس کے لیے اللہ نقل و حرکت کی فضا قائم فرما، اس مرکز کو آباد فرما، ان سارے آنے والے بھائیوں کو قبول فرما، جتنا بھی مجمع آیا ہوا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا، صلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ ایک شیطان ہے، اس کو بنانے والا کہتا ہے، اس کو بنانے والا کہتا ہے دفع ہو جا، میری مجلس سے نکل جا، فخرج مذموم مدحورا، نکل جا ذلیل و خوار ہو کر۔ آگے وہ خود کہتا ہے پھر مجھے مہلت دے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا منظور ہے۔ اب اس نے کہا پھر میری سن لے، فبما اغویتنی، خود ٹیچر بتا رہا ہے کہ میرا نصاب کیا ہے، ٹیچر خود بتا رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھانا ہے تیرے بندوں، میں نے تیرے بندوں کو کیا سکھانا ہے۔ میری بات غور سے سننا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک دکھڑا بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ ٹیچر کہہ رہا ہے فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تو نے مجھے نکالا ہے، اب تیری میری جنگ ہے، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں، جن راہوں کی طرف لے جانے والے تیرے پیارے پاک معصوم نبی ہیں، وہ تیرے پیارے بندے ہیں، میں اسی راستے پر لأقعدن، چوکڑی مار کے بیٹھ، اور اس کا اور طاقتور ترجمہ پنجابی میں پتھلا مارتے بڑھنا ہے، سمجھتے ہو پتھلا ہوں پٹھن دا نائی نہ لو، کہ میں چوکڑی مار کے بیٹھ، پھر کیا سکھاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے غلط پیش کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے غلط پیش کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف غلط پیش کروں گا، وعن شمائلہم، ان کے الٹے طرف غلط پیش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اتنی غلط تصویریں پیش کروں گا، اتنا غلط علم پیش کروں گا کہ کوئی آگے دیکھ کے پھنسے گا، کوئی پیچھے دیکھ کے پھنسے گا، کوئی دائیں دیکھ کے پھنسے گا، کوئی بائیں دیکھ کے پھنسے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، قیامت کا دن دیکھ لینا تھوڑے ہی تیرے فرما بردار ہوں گے، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ اب وہ ٹیچر صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، میں انہیں بلاؤں گا، میں انہیں سکھاؤں گا، کس لیے کہ میں نے انہیں جہنم میں ڈالنا ہے، میں نے انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا ہے۔ خود زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی آتے ہیں، دونوں کی دعوت میں، دونوں کی محنت میں فنا ہو جانا ہوتا ہے، نبی بھی فنا ہوتا ہے۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب پھر میں نے بھی دن رات ایک کر دیا، دن رات ایک کیا ہے۔ میری دعوت کا مقصد کیا ہے، فَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں انہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں اور انہیں اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے، اللہ دنیا کیسے بناتا ہے، اللہ جنت کیسے بناتا ہے، وہ کیسے بناتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ جنت، یہ کیا بات ہے، ابھی مائکروفون پہ مت کر، لا تترجم فی مائکروفون۔ تو نبی یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کیسے بنتی ہے، شیطان یہ بتا رہا ہے دنیا کیسے بنتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کھول کھول کے قرآن نے بتایا، میں صرف اس زبان سے ادا کر رہا ہوں، انسان کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، مضمون قرآن کا ہے یا میرے نبی کے فرمان کا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے بھوکے مرو گے، الشیطان یعدکم الفقر، بھوکے مرو گے، کیا کروں، چرس بیچ، شراب بیچ، سور بیچ، جھوٹ بول، گرا پھیری کر، دھوکہ کر، ملاوٹ کر، کھوٹ کر، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں نافرمانی پہ ابھارتا ہے کہ یہ کر، روٹی کے تھو کھا سے، بچے کے تھو پال سے، یہ تمہیں لائے گا ادھر۔ نبی کیا کہتا ہے،
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نبی کہتا ہوں یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، توبہ کرو اور واپس آؤ اور اللہ کے آگے جھکو، حلال راہوں پہ چلو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانی نظام تمہارے حق میں کر دے گا، بارشیں موقع کی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے، باغات کے جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا. ایک طرف نبی کا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، جاؤ جس پر چلنا ہے چل. یہ تو ادھر نظر نہیں آ رہا، اب ادھر نظر نہیں آ رہا. اور میرے نبی کی نظر کیسی ہے؟ یہ نظر تو دل کی کیسی ہوگی؟ یہ نظر. اب نماز پڑھا، نماز، اور نماز میں آپ نے آگے چلنا شروع کر دیا، آگے چلنا شروع، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے. محراب نہیں ہوتی تھی ایسی سیدھی دیوار، پھر دیوار کے ساتھ لگ کے نماز پڑھا، پھر پیچھے ہٹنا شروع، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے. تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتا چلا. سلام پھرنے پر یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے میں. کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد نبوی میں. کہاں کھڑے ہیں؟ چھت کے نیچے. اور آپ فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آنے لگی. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان، ساتویں آسمان. پہلا آسمان نظروں سے دور ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان نہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. جو نظر 7 آسمان پار کر جائے اس نظر کا بتایا ہوا علم کیسا ہو. پھر کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگا. یہ تو یہ نظر ہے. پھر یہ نظر اتنی طاقتور ہے کہ ما ذاق البصر وما طغى. جب میرے رب، میرے محبوب نے میرا دیدار کیا تو اس کی نظر میں غلط نہیں دیکھا، صحیح دیکھا. جس کی نظر اتنی طاقتور ہو اس نظر سے دیکھی ہوئی بات کیسی ہوگی؟ پھر سننا کیسا ہے کہ اللہ کی بات براہ راست آ رہی ہے، براہ راست. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرا محبوب کان لگا، سن میں بول رہا ہوں، اور تو بول نہیں، چپ کر کے سن. ان علینا جمعہ وقرآنا. کان سنیں گے تیرے، پھر زبان بولے گی تیری، زبان تیری ہوگی، بول تیرے رب کا ہوگا. تو وہ بول کیسا ہوگا؟ جس کو میں چھوٹا لاتا ہوں. یہ روٹی کی دھوکہ بھی کتنے آسانی سے روٹی کی دھوکہ بھی. دیکھو بھائی ایسی حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، تو فتویٰ نہ ٹوک دے گا. سلیم نے کھڑے ہو کے پانی پیا، فرمایا میں نے اس طرح اپنے محبوب کو دیکھا پانی پیتے ہو. تو جہاں بیٹھنے میں مشقت ہو وہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. جہاں بیٹھنے کے اسباب موجود ہو، صرف سستی ہو، تو پھر بیٹھ کے پینا سنت. اتنا دین ٹائٹ نہیں ہے کہ بالکل سکرو کس دو. نظر بتا رہا ہوں، خبر بتا رہا ہوں. کان سننے کی طاقت رکھنے، نظر دیکھنے کی طاقت رکھ رہی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا نبی کہتا ہے ساری خباثتوں کی جڑ ہے شراب. اس نظر سے، اس کان سے زبان بولی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو پہلے ہم یہ جانیں کہ وہ ہستی کون ہے. وہ ہستی کون ہے؟ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں. پہلی کتابوں کا ذکر سنو. یرید ان یبعث امیا من الامیین. اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. ایسی قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اس کے سب سے بڑی صفت ہے لا یقول الخنا. کبھی کسی کی دل آزاری، دل توڑنے والا بول نہیں بولتا.
اور اس کی چال ایسی ہے لو یمشی بجنب السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، ایسی تواضع سے چلے گا زمین پر، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا زمین پر کہ چراغ جلتے کے اوپر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ اس کی پرواز ہو کان قاب قوسین، اور جس کی چال ہو کہ پاؤں زمین پہ رکھے چراغ نہ بجھنے پائے، تڑ کو جے چورو آ جائے توڑی پرواز اتنا ہی چڑھ جائیں۔ اور کیسا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ اجعل السکینة لباسا والبر شعاره والحق منطقه الصدق والمعروف طبيعته العفو والصفح خلقه الإسلام ملته والهدي إمامه وأحمد اسمه أهدي به بعض الضلالة والصدق الصدق والمعروف الصدق والوفاء طبيعته، سچائی اور وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، اس کی برکت سے ہدایت ملے گی، اس کی برکت سے آنکھوں کو روشنی ملے گی، اس کی برکت سے پتھر دل نرم ہوں گے، اس کی برکت سے کانوں میں پڑے ڈاٹ کھل جائیں گے، اس کی برکت سے پتھر کے پجاری اللہ کے پجاری ہوں گے، اس کی برکت سے بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم ملے گا، اس کی برکت سے جہنم میں جانے والے جنت کی طرف چلنے والے بنیں گے، اس کی برکت سے مختلف خاندانوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف قبیلوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف شکل رنگ اور زبان والوں کو ایک امت بنا دوں گا، اور اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جنت عطا فرماؤں گا، اس کا نام ہوگا احمد۔ میرے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے کئی نام رکھتا ہے، کئی نام رکھتا ہے، ایک نام پہ گزارا نہیں کرتا، کئی نام رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین۔ میرے رب نے میرے 10 نام، میں محمد، میں احمد، میں ماحی کفر کا مٹانے والا، میں حاشر میرے قدموں سے حشر ہونے والا، میں عاقب میں سب سے پیچھے آنے والا، میں فاتح میں پہل کرنے والا، میں خاتم میں آخری مہر لگانے والا، میں ابو القاسم، میں طاہا، میں یاسین۔ میں 2 نام لیتا ہوں، آپ لوگ پہلے آئے میں بعد میں آیا، تو میں کہہ سکتا ہوں تو میں پہلے آیا، بولو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، یہ کس لوگ؟ سب سے پہلے بھی یہ ہے اور سب کے بعد بھی یہ ہے، وہ کس لوگ؟ تو سب کے بعد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آخری زمانے میں بھیجا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول عام الفیل یکم جیٹھ 628 اکرمی پیر کی صبح کو 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے، سب سے آخر میں یہ تو ٹھیک ہے۔ 4:20 میں نے کیوں کہا ہے؟ کوئی کہے اس گھڑی کا ہائی کوئی نہ مولوی صاحب ٹھوکی جاندہ اپنے کو، آپ سوال ہو سکتا ہے کھڑی تو تھی نہیں، مولوی صاحب ہمیں ٹھوک چھڑیا 4:20 22 اپریل کو صبح صادق کا کیا ٹائم ہے؟ میں نے مکہ کی ڈائری میں دیکھا تو مکہ کی ڈائری میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے۔ ادھر صبح ہو رہی تھی دنیا کی اور ادھر صبح ہو رہی تھی نبوت کی۔ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور اس کا کتابی جواب بالکل گن کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے اور
10 दिन, और ये 40 साल 6 महीने 10 दिन चांद के लिहाज से, सूरज के लिहाज से नहीं, मुहर्रम सफर के लिहाज से, जनवरी फरवरी के लिहाज से नहीं। लेकिन आपने जवाब दिया अबू हुरैरा, कुन्तु नबिय्यन बैन आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा, अभी आदम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी और मैं नबी बन गया था। अच्छा, अब ये नबी कब बने थे ये तो अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में। कब बनाया? बनाया जरूर है, क्योंकि खालिक और मखलूक में फर्क है। लेकिन जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम, उनके लिए मिट्टी इकट्ठी की, पुतला बनाया, फिर वो 40 साल नंगा पड़ा रहा, फिर उसमें रूह डाली, फिर कपड़े पहनाए, जन्नत में डाल दी। अगर अल्लाह चाहता तो अम्मा हवा को भी ऐसे कर देता, साथ एक ढेरी अम्मा की होती, एक ढेरी अब्बा की होती, दोनों को पुतले बना कर डाल देता। तो फरिश्तों को क्या, वो तो मर्द के लिए कोई कशिश नहीं है, मिट्टी का पुतला हो, कपड़े में हो या नंगा हो, तो फरिश्तों को तो जिंदा से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह ने औरत को पहले दिन से नंगा नहीं किया, पहले दिन से पर्दे में रखे। मुझे यहाँ की औरतों पे बड़ा रहमान था, यकीन ना। और मैं कितनी दफा इस पूरे सफर में आंसू बहा चुका हूं कि ये बच्चियां कितनी मजलूम हैं, इनको पता ही नहीं है इन्हें कैसे खिलौना बना दिया। 11 साल की उम्र में खामिद ढूंढने निकलती है और बूढ़ी होकर मर जाती है, खामिद नहीं मिलता। अल्लाह ने पहले दिन से औरत को पर्दे में रखा, पुतला नहीं बनाया, आदम की तरह छोड़ के रखा नहीं, सूखने नहीं दिया। और जब पैदा किया तो कैसे पैदा किया कि आदम को सुला दिया, फरिश्तों के आगे पर्दा डाल दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम उठ के बैठे तो आपके पहलू में उल्टी तरफ एक खातून पूरे लिबास में बैठी हुई है, जो पैगाम दे रही है कि औरत छुपी हुई चीज है, नंगी चीज नहीं है। तुम्हारा रोना, यहाँ का रोना क्या, तो मेरे पाकिस्तान में लड़कियों ने लिबास उतार दिया है, यहाँ का रोना क्या हो। मोबाइल बेचने के लिए औरत को नंगा करो, मोटरसाइकिल बेचने के लिए औरत को नंगा करो, गाड़ी बेचने के लिए औरत को नंगा करो, डबल रोटी बेचने के लिए, फ्रिज बेचने के लिए लड़कियों को नंगा किया जा रहा है। पैसा मकसूद है या अल्लाह मकसूद है, ये फर्क बता रहा हूं। जो पैसे के पीछे दौड़ते हैं वो ये करते हैं, जो अल्लाह के पीछे दौड़ते हैं वो सर नेज़ों पे चढ़ा के भी मुस्कुराते हैं। करबलाएं उनकी ईद होती हैं, करबलाएं उनकी मेराज होती हैं, वो अपनी औलाद को कटवा के भी मुस्कुराते हैं। हाँ, औलाद को कटवाना आसान काम है। मेरे बच्चे का बाजू टूटा तो वो हाय हाय कर रहा था, मैं घर में ना बैठ सका, डेरे में जाके बैठ। उसका मुझे रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कायनात का सबसे पाक खानदान, सबसे अफजल खानदान, जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास ना कोई अल्फाज हैं ना ताबीरात हैं, और एक एक करके सर नेज़े पे चढ़ रहे हैं। और एक लफ्ज हुसैन का इन सबको बचा सकता है। नहीं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें ज़बह करवा सकता हूं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। कल को कोई ये ना कह सके कि बच्चे थे मैं क्या करता, मेरा कारोबार ही ऐसा था मैं क्या करता, मेरे पाकिस्तान में प्लॉट बनाना था मैंने क्या करता, मैंने इंडिया बांग्लादेश में जमीन बनानी थी मैं क्या करता। तो ये ना कह सके काट दो काट दो काट दो। गाजर नहीं कट रही, मूली नहीं कट रही, नस्ल कट रही है। उस्मान बिन अली नेज़े पे चढ़ गए, अबू बकर बिन अली नेज़े पे चढ़ गए, अब्बास बिन अली नेज़े पे चढ़ गए। एक हुसैन थोड़ा ही है। अब्दुर्रहमान बिन अली नेज़े पे चढ़ गए, फिर हुसैन बिन अली नेज़े पे चढ़ गए, फिर अली असगर बिन हुसैन नेज़े पे चढ़ गए, अली अकबर बिन हुसैन नेज़े पे चढ़ गए, अब्दुल्ला बिन हुसैन नेज़े पे चढ़ गए, कासिम बिन हसन नेज़े पे चढ़ गए, अबू बकर बिन हसन नेज़े पे चढ़ गए, अब्दुल्ला बिन हसन नेज़े पे चढ़ गए, फिर ओन बिन जाफर नेज़े पे चढ़ गए, मोहम्मद बिन जाफर नेज़े पे चढ़ गए, यहया बिन अकील नेज़े पे चढ़ गए, जाफर बिन अकील नेज़े पे चढ़ गए, अब्दुल्ला बिन अकील नेज़े पे चढ़ गए, अब्दुर्रहमान बिन अकील नेज़े पे चढ़ गए,
عبداللہ بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، ابو سعید بن مسلم بن عقیل نیزے پہ چڑھ گئے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے جو یوں ذبح ہوئی جیسے بکرے بھی نہیں ذبح ہوتے، اور پیغام دیا کہ روٹی پہ نہیں بکیں گے، حکم تم تو یورو پہ بک جاتے ہو، کم کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیغام دینا تھا قیامت تک امت کو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ برداشت ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء، میرے بندے میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ کیا لیا تم نے؟ سارا جگ جہان تم نے کمایا اور اللہ کو کھو دیا تو کون سی بازی جیتے ہو؟ سب کچھ تمہارا چھن گیا اور اللہ تمہارا ہو گیا تو کہاں تمہیں ہار ملی ہے؟ آج تک کس نے یزید کو سہرے پہنائے؟ آج تک کس نے شمر اور ابن زیاد کو سہرے پہنائے؟ وہ تو فاتح ہیں، دنیا کے فاتح ہیں اس زمانے کی، اور حکومت ہاتھ میں ہے، سونا چاندی کی ریل بیل ہے، غلام دست بستہ کھڑے ہوئے، اور یہ میرے نبی کا گھر ہے جو ایک ایک کر کے ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ کائنات نے ایسا ظلم نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گی، نہ ایسی قربانی دیکھی ہوگی نہ دیکھے گی۔ یہ پیغام، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت نہیں، جنت کی سرداری کے وعدے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اپنی نسل برباد کرنے کی؟ پیغام دیں، میں جو کھڑا ہو کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر کے بخشش فرما دے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے سننے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے بخشش فرما دے، لیکن اللہ کی قسم اللہ بے نیاز ہے، مجھے بھی کہہ دے قبول نہیں، آپ کو بھی کہہ دے قبول نہیں۔ ان کا تو ابھی ماں کا دودھ میں نہیں چھوٹا تھا، میرے نبی نے بشارت دے دی تھی دونوں جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے؟ یہ پیغام ہے۔ اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی، 90% مسلمان نماز چھوڑ گئے، مرد عورت، اور اس حال میں ہے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھیں کھولی تو ہنس پڑے۔ بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے گے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ جب شہید ہوئے تو ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ایک زندہ تھی، ایک آخری فوت ہونے والی بیگم، کوئی نہیں، ان کو تو پتا ہے ہو گیا۔ پھر یہ قربانی کیوں ہے؟ کہ پیغام دینا ہے لا تبع آخرتک بدنیا بل بیر دنیا کب آخرت ہے۔ یہ حضرت علی نے وصیت نامہ لکھوایا تھا بچوں کو کہ میرے بچوں ایک دن آئے گا، ایک طرف دنیا ہوگی ایک طرف اللہ نہ چھوڑنا، دنیا چھوڑنا، دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ کے قدموں میں چھپو گے تو دنیا جائے گی، اور دنیا کو پکڑو گے تو اللہ جائے گا۔ تم میرے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ نہ چھوڑ، دنیا چھوڑ۔ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ پیغام ہے، اسے تاریخ کا حصہ اللہ نے بنایا، ایک پیغام دیا۔ اور اس حال میں جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جنگ اپنے عروج پر اور نماز کا وقت ہوا، نہ پڑھ، تیرے لیے تو جنت ویسے ہی واجب ہے، تو کیوں پڑھتا ہے؟ نہیں مجھے پڑھنی ہے، مجھے بارسلونا والوں کو پیغام دینا ہے کہ یوں بھی سجدے کیے جاتے، یوں بھی سر جھکایا جاتا۔ کسی سے کہو جی پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو۔ جاب کے لیے بھی یہی کہتے ہو، نہیں ہوندی دعا چا کرو، کہ ملک بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، پردیس تو یا سخت۔ انہیں سحر کو بلایا، فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، مجھے نماز پڑھنے، مجھے نماز پڑھ۔ نماز جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مبارک ہو کامیابی کی جس نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، میرے نبی کا فرمان ہے جب تم زمین پہ سر رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا سر اللہ کے قدموں پر ہے۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو پھر یہ نہیں فرمایا چلو توکل علی اللہ، نانا جان تو پہلے ہی آ چکے ہیں لینے کے لیے، ہوں کیڑی پڑھنی، کہا اچھا پھر ایسے کرو آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ میں کتنی دفعہ رویا ہوں چشم تصور میں ہم نمازیوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے وضو کس سے کیا ہوگا، کربلا کی ریت سے، پھر جب تکبیر کہی ہوگی اللہ اکبر، کسی کے پسلی سے خون نکل رہا ہے، کسی کی کمر سے خون نکل رہا ہے، کسی کے بازو میں تیر پھنسا ہوا ہے، کسی کی رانوں سے خون نکل رہا ہے، جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو زمین و آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے ان کے بوسے لیے ہوں گے، اور قیامت کے لیے تمہیں بے بس کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہیں لاجواب کر دیا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے تمہارے سر جھکا دیے ہیں کہ کس عذر کی وجہ سے سجدے کو چھوڑ رہے ہو، اہل البیت ہو کر نماز نہیں چھوڑ رہے، اور اثر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، کٹا ہوا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تو اس نے منہ پہ ماری، یہاں ماری، اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا حسن ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لکھتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوا ہوا۔ ارے میرے بھائیو، یہ کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے جس میں شراب بیچنا بھی حلال ہو گیا، رومال چھوڑنا بھی حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا بھی حلال ہو گیا، دھوکہ دینا بھی حلال ہو گیا، ہر قسم کا فراڈ حلال ہو گیا، یہ کون سا کلمہ لے کر آئے ہو ہمیں بھی بتا دو، ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی کلمہ ہے اسلام کا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اسلام کو چھوڑ کر آؤ گے تو نظروں سے گرا دیے جاؤ گے، نہ اللہ کی نظر کرم ہوگی نہ اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہوگی۔ اپنا رہبر دیکھو کون ہے، چادر کا ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل یا المزمل، کبھی میرے نبی کے بول کا ذکر آیا، کبھی میرے نبی کی زبان کا ذکر آیا، لا تحرک بہ لسانک، کبھی بول کا ذکر آیا، وقیلہ کبھی ہاتھوں کا ذکر آیا، لا تجعل یدک کبھی گردن کا ذکر آیا، الی عنقک کبھی چہرے کا ذکر آیا، فول وجہک کبھی آنکھوں کا ذکر آیا، ما زاغ البصر وما طغى کبھی سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک کبھی کمر کا ذکر آیا، الذی انقض ظہرک کبھی دل کا ذکر آیا، علی قلبک کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر آیا، کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں داخل کروں گا، جس نے تیری صحبت میں ایک سیکنڈ بھی گزار لیا جنت کا پروانہ اس کو مل گیا۔ کبھی میرے نبی کی رات کا ذکر آیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی میرے نبی کے دن کا ذکر آیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے نبی کے اخلاق کو ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی میرے نبی کے اندر کے درد کو ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی کافروں پر غم ہم درد کو میرے اللہ نے ذکر کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی رحمت للعالمین کو ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کا ذکر کیا، انی رسول اللہ یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کبھی اللہ نے بشر، انسان، جنات سب کا نبی بنانے کا ذکر کیا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن. جنات کے نبی، انسانوں کا نبی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سارے عالمین کی نبوت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کبھی یہ میں سارے نا ہم محفل نعت کرتے ہیں تو ہماری شاعری ہوتی ہے ہمارے اپنے لیول کی، مطلب جتنا میرا علم ہے اتنی میری شاعری ہے. یہ میں یوں سمجھو میں تمہیں قرآن سے نعت خوانی کر کے سنا رہا ہوں. یہ سب اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے. جو بنانے والا تعریف کر رہا ہے کیسا ہے اخلاق میرے نبی کا. علی خلق عظیم. شکل کیسی ہے؟ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم. شکل ایسی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں تیرے روشن چہرے کی. زلفیں کیسی ہیں؟ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. بول کیسا سچا ہے؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. مجھے تیرے بول کی قسم جو تیری زبان سے نکلتا ہے. تیری رحمت اور شفقت کیسی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تیری نبوت کیسی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تیرے میری لاڈ کی گفتگو کیسی ہے؟ یا ایھا المزم، جیسے آپ کو ماں کہتی میرا چاند، تو یہ لاڈ ہے. میرا شاہ ہے، یہ لاڈ نہیں. میرا چاند، یہ لاڈ ہے. اللہ کی قسم، یا ایھا المزمل، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. یا ایھا المدثر، یہ رب کا لاڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ اپنے نبی سے تو میں ایک اور تمہاری برکت سے حدیث یاد آ گئی. حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ آگے چل کے کوئی بڑی شان والے ہوں گے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا، آپ چار بھائی پہ معصوم بچے لیٹے تھے. آپ دیکھتے معصوم بچہ حرکت کرتا رہتا، ایسے کرتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، ایسے حرکت کرتا ہے. تو فرمانے لگے آپ کے چچا کہ میری نظر پڑی 14ویں کا چاند اوپر تھا. میں نے دیکھا تو جدھر آپ کے ہاتھ جاتے چاند ادھر چلا جاتا، جدھر آپ کے پاؤں جاتے چاند یوں چلا جاتا. چاند ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے. میں حیران، میں پریشان کہ چاند کو کچھ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ تھا. جدھر آپ کا ہاتھ پاؤں جاتے ادھر چاند جاتا. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یحاقینی ویناغینی. چچا چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا. ہم تو فرضی لوری بناتے ہیں نا چاند کی لوری. ہے میرے نبی کو چاند نے حقیقی لوریاں سنائی ہیں. تم اس کا دامن چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ ساری کائنات کے بحر و بر کی نبوت اللہ نے عطا فرمائے. اور سب سے عالی حسرت، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل شریعت، سب سے حسین و جمیل کتاب، سب سے اعلیٰ درجے کی امت عطا فرمائی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي. اے قربان جاؤں آپ کا نعت خوان حسان بن ثابت. آپ نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا اپنے سوا، لیکن ایک ہستی ہے صحابہ، سب سے بڑے صحابی ابو بکر ہے، ان کے لیے ممبر نہیں بچھایا. عمر، عثمان، علی کے لیے ممبر نہیں بچھایا. ممبر بچھایا تو حسان کے لیے بچھایا. حسان بیٹھ کر اپنے نبی کی تعریف. او ممبر پہ بیٹھ کے وہ شعر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. نظر برداشت نہیں کرتی تھی. حضرت ام عائشہ کمرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آئی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی ایسے ٹم ٹم کرنے لگی، جگمگانے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. اردو میں جمال بھی خوبصورتی اور حسن بھی خوبصورتی، عربی میں حسن خوبصورتی اور جمال خاندانی شرافت. خاندانی شرافت. جمال کا لفظ خاندان کے لیے، حسن کا لفظ
ظاہر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن بھی ایسا دیا تھا کہ آنکھ آپ پر ٹک نہیں سکتی تھی. اور کہتے ہیں آپ جیسے عالی نسل. میرے نبی نے کہا ان اللہ تحیر القبائل فاختار العرب. میرے نبی نے میرے اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا, اس میں سے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر. پھر سارے عربوں کی چھانٹی کی, اس میں سے مضر کو نکالا. ثم تخیر مضر فاختار قریش. پھر سارے مضر کی چھانٹی کی, اس میں سے قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم. پھر قریش کو چھانٹا اور اس میں سے ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم. پھر اللہ نے ہاشم کی نسل کو چھانٹا. فاختارنی. پھر اللہ نے اس پوری کائنات میں میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا. نہ میرے جیسا کوئی نسب والا ہے, نہ میرے جیسا کوئی شان والا ہے, نہ میرے جیسا کوئی مقام والا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی, 40 رہبر ہیں. اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو, اللہ کے واسطے ان کی بات کو چیلنج نہ کرو. ہتھیار ڈال دو, ہتھیار ڈال دو. جو اللہ رسول نے کہا حق ہے, جو اللہ رسول نے کہا سچ ہے, اسی پر جمیں گے, اسی پر مریں گے, اسی پر اٹھیں گے. باقی سب دھوکہ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. وہ کیا جوانی جس سے بڑھاپا کھا جائے, وہ کیا زندگی جس سے موت نکل جائے, وہ کیا عزت جس سے ذلت مٹا دے, وہ کیا شہرت جس سے گمنامی ختم کر دے, وہ کیا صحت جس سے بیماری ختم کر دے, وہ کیا طاقت جس سے کمزوری ہلا کے رکھ دے, وہ کیا عروج ہے جس کے پیچھے زوال ہو, وہ کیا محل ماڑیاں ہیں جس کے پیچھے قبر کا خوفناک کھڈا ہو. اور کچھ سالوں کے بعد ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں, ان کے کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں, وہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں. پھر زمین کروٹ بدلے اور اندر کا باہر نکال دے, باہر کا اندر نکال دے. اور طارق جمیل جو ایک وجود تھا, ایک ذات تھی, اس کا چورا چورا سرما بن کر ہواؤں میں اڑ گیا, ہواؤں میں اڑ گیا. یہ زندگی ہے, یہ عزت ہے, یہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بارا, کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے دیکھو, میرا کزن تھا, اس کے 61 سال عمر میں فوت ہوا. 61 سال میں اس نے شاید 61 دن باہر کہیں گزارے ہوں گے, ورنہ ساری زندگی گھر سے ڈیرا, ڈیرے سے باغ, باغ سے گھر, گھر سے ڈیرا, ڈیرے سے باغ. 61 برس یوں گزار دیے, نہیں کہیں اس کا دل لگتا تھا سوائے گھر کے. جب وہ مرا تو اس کا بیٹا اور میں مل کے چارپائی اٹھا رہے تھے, تو اس کے بیٹے کے منہ سے نکلا, ابا تو رات کدی باہر نہیں گزاری, اج کتنے جا. اس کو مرے کو 4 سال ہو چکے ہیں, لیکن جب یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے میرے دل میں ایسے کچھ جیسے کوئی خنجر چپو دیتا ہے. ابا تو کدی کوئی رات باہر نہیں گزاری, آج کتنے جا رہے ہیں. ہاں یہی جانا ہے, یہی انجام ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه. إذا زلزلت الأرض زلزالها, زمین کی موت, وأخرجت الأرض أثقالها, زمین کی موت. اذا السماء انفطرت, آسمان مر گیا. وإذا الكواكب انتثرت, ستارے مر گئے. وإذا الشمس كورت, سورج کی موت. وإذا النجوم انكدرت, ستاروں کی موت. وإذا الجبال سيرت, پہاڑوں کی موت. وإذا العشار عطلت, جانوروں کی موت. الخافض الرافع المعز المذل,
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد واسع الحق البقيل البقيل المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التضارع المنتقم العروف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تیرا میرا اللہ۔